السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کی بات آج یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمانوں میں 90% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کسی کی عمر 25 سال کی ہے، کسی کی 35، کسی کی 50، کسی کی 60، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، اور اس بات کو آپ سبھی حضرات یاد رکھیں کہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ اگر 50 سال کے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے قرآن پڑھنا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 50 سال گزار دیں، 60 سال گزار دیں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے۔ ایسی زندگی کیا افسوس کے لائق نہیں ہے جس میں ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہ آیا ہو، جس میں ہم اللہ کا کلام ہی نہ پڑھ سکتے ہوں؟ آج اگر آپ کو جانچنا ہو تو آپ کسی گلی کے چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور پوچھنا شروع کریں کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 5% میں سے بھی 2-3% جن کو پڑھنا آتا ہوگا وہ ایسے ہوں گے جن کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، وہ پڑھتے، ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ان کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ 1% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے آتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے الحمدللہ میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا آپ جس ایج میں ہیں اس ایج میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ فیل آپ اپنے آپ کو کرانا بند کر دیں کہ آپ اب قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل یہ تھنکنگ لوگوں کی بنتی جا رہی ہے، ارے صاحب اب تو عمر نکل گئی، اب تو عمر نکل گئی۔ عمر نہیں نکلی آپ کی۔ آپ اگر دادا بن گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھا تو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر ابا بن گئے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوان ہیں، ینگ ہیں، تو بہت آسان ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنا سیکھیے۔ ماشاءاللہ آج امروہہ سے میرے سے ملنے ایک ہمارے بھائی فرقان ہیں، وہ آئے، انہوں نے مجھ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ وہ مکے میں جاب کرتے ہیں، تقریباً 45-50 سال کی ان کی عمر ہوگی، 40 سال کی ہوگی، لیکن انہوں نے میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ جب کوشش کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پڑھنا سیکھیے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں شادی شدہ، دادا کی عمر کے، ابا کی عمر کے میری، کہ میں نے ان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ جو لوگ 60 سال کی عمر کے ہیں، 70 سال کی عمر کے ہیں، انہوں نے میری ویڈیو سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ کیوں؟ دل میں چاہت تھی، دل میں تڑپ تھی۔ اب وہی والی بات ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ہم چاہتے نہیں ہیں اور ہم کوشش کرنا نہیں چاہتے، محنت کرنا نہیں چاہتے، پھر ہم اس کو یہ نام دے دیتے ہیں کہ صاحب ہم سیکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ تھنکنگ غلط ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکال دیجئے کہ آپ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے۔ آپ جس ایج میں ہیں، آپ چاہیں آپ کی زبان کتنی لڑکھڑا رہی ہو، آپ کی زبان پلٹا نہ کھاتی ہو، آپ کوشش شروع کیجئے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آپ اگر 70 سال کے ہیں، 80 سال کے بھی ہیں نا، قرآن پڑھنا شروع کیجئے۔ کیونکہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزار دیں اور اللہ کا کلام نہ پڑھنا سیکھ پائیں۔ اللہ کا کلام تو وہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنا ہی نہ سیکھ پائیں تو پھر ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکٹر بننا بیکار ہے۔ ساری زندگی اگر ہم قرآن نہ پڑھنا سیکھ پائیں تو یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے بیکار ہے، کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکالیے اور قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے آسانی سے قرآن سکھانے کے لیے قرآن کلاسز شروع کی تھیں 3 سال پہلے۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ، لاکھوں بوڑھے، لاکھوں جوان، لاکھوں ادھیڑ عمر کے، لاکھوں لوگ قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو آج فرقان بھائی آئے ملاقات کے لیے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، کسی کے کال آتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں بارڈر پر بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، لیکن آپ سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیے بارڈر پہ وہ سرحد کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، فوج کے جنرل اور کرنل بھی ہیں، ہے نا، لیکن قرآن پڑھنا سیکھنے کی چاہت ان کے دل میں تھی تو وہ وہاں بھی سیکھ گئے۔ اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ مسجد برابر میں ہوتی ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہوتا ہے، سکھانے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور 10 سال زندگی کے گزارنے کے بعد بھی قرآن پڑھنا نہیں آ پاتا۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔
ہمارے ایک ڈاکٹر شہزاد صاحب تھے، جب میں حفظ کیا کرتا تھا تو وہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے. تو میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت میری عمر ہوگی 15 سال کی. تب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور محنت کی، انہوں نے کوشش کی. اللہ کا شکر ہے آج تقریباً 20 یا 25 پاروں کے حافظ ہیں. تو کوشش آپ کرو گے تب آئے گا نا. آپ کوشش نہیں کر رہے ہو، پھر آپ یہ پہلے سے ہی آپ نے یہ فائنل کر لیا کہ صاحب میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جن لوگوں نے کوشش کی ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہ آیا ہو. میری نظر میں 70 سال کے بوڑھے ایسے ہیں جو آفس کا کام کر رہے ہیں، جو جنرل ہیں، کرنل ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے شروعات کری اور جیسے جیسے انہوں نے شروع کیا قرآن پڑھنا سیکھ گئے. اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. جہاں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی فکر کرتے ہیں وہیں ہم خود بھی قرآن پڑھنے کی فکر کریں. اگر ہم ٹیوٹر لگا سکتے ہیں تو ٹیوٹر سے قرآن پڑھیں، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو میری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ قرآن مجید پڑھنا بڑے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید کو سکھانے کے لیے اور آسان طریقہ ہم نے یہ بنایا ہے کہ آن لائن کلاسز شروع کی ہیں. آپ چاہیں تو آن لائن ان کلاسز کے ذریعے بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. 7417810799 پر آپ واٹس اپ SMS کر کے کال کر کے بھی اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. اسی لیے میری آخری بار گزارش ہے، قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید سیکھیے. مرنے سے پہلے قرآن مجید سیکھیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے.